یہ کس نے کیا؟ میری زمین کو کس نے جلایا؟ میٹھے زمیندار کی چیخ گاؤں میں گونج رہی تھی، مگر جواب میں صرف سناٹا تھا۔ بٹو نے سکون سے کہا، زمیندار صاحب، جیسے دوسرے کسانوں کی فصلیں خود بہت جلتی تھی، شاید ویسے ہی آپ کی بھی جل گئی۔ رات کی تاریکی میں ایک چنگاری بھڑکی، مگر میٹھے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ آگ اس کی اپنی تباہی کا پیغام لے کر آئے گی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، پورے گاؤں میں خاموشی تھی، لیکن ایک شخص کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میٹھے زمیندار کی آنکھوں میں لالچ اور حسد کی چمک تھی۔ وہ گاؤں کا سب سے امیر زمیندار تھا، لیکن پھر بھی اسے دوسروں کی خوشحالی ایک آنکھ نہ بھاتی۔ وہ چاہتا تھا کہ گاؤں میں صرف اس کی سلطنت ہو اور باقی سب لوگ اس کے محتاج بن کر رہیں۔ گاؤں میں کئی کسان محنت سے اپنی زمینوں پر کام کرتے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی کسی کی فصل تیار ہوتی، اچانک راتوں رات جل جاتی۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ کسان بے بسی سے اپنی جلی ہوئی زمین کو دیکھتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کرتے، یا اللہ، ہمارے ساتھ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ مگر میٹھے زمیندار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی۔ وہ دل میں سوچتا، یہ سب میری زمین پر کام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، پھر یہ ہمیشہ کے لیے میرے محتاج بن کر رہیں گے۔ گاؤں میں ایک نیک اور ایماندار کسان بھی رہتا تھا۔ وہ زمین تو زیادہ نہ رکھتا تھا، لیکن محنت اور اللہ پر بھروسہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ اس کا بیٹا بٹو دوسرے گاؤں میں ملازمت کرتا تھا۔ جب اس کی زمین پر اللہ کے حکم سے اچھی فصل تیار ہوئی تو وہ خوشی خوشی اپنے والد کے پاس آیا اور بولا، ابا جان، الحمدللہ، اللہ نے ہماری محنت کا بہترین صلہ دیا ہے۔ اب ہم یہ فصل بیچ کر اچھا گزارا کر سکتے ہیں۔ کسان نے مسکرا کر کہا، بیٹا، جب نیت صاف ہو اور محنت میں برکت ہو تو اللہ بہترین رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی دوران گاؤں میں کالو نامی ایک کسان کی بھی فصل تیار ہوئی، لیکن اگلی ہی رات اچانک آگ بھڑک اٹھی اور ساری فصل جل کر راکھ ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ مایوس ہو کر کالو میٹھے زمیندار کے پاس گیا اور التجا کی، زمیندار صاحب، میری پوری فصل جل گئی، اب میں بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ مجھے کچھ قرض دے دیں تاکہ میں دوبارہ محنت کر سکوں۔ میٹھے نے ایک مصنوعی ہمدردی سے کہا، کالو، فکر مت کرو، میری زمین پر کام کرو، میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گا۔ مجبور کالو نے اس کی زمین پر مزدوری شروع کر دی۔ دن بھر سخت دھوپ میں کام کرتا، مگر جب مزدوری لینے جاتا تو میٹھے کی آواز گونجتی، یہ لو، زیادہ پیسے چاہئیں تو جا کر دوسرا کام ڈھونڈ لو۔ مگر گاؤں میں دوسرا کام تھا ہی کہاں، مجبور کالو ظلم سہنے پر مجبور تھا۔ ایک دن میٹھے کا خاص ملازم دوڑتا ہوا آیا، مالک، بٹو کی فصل بھی تیار ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی میٹھے کے چہرے پر نفرت اور حسد کی لہر دوڑ گئی۔ وہ غصے میں چلایا، جلادو، اس کی بھی فصل میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ گاؤں میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ امیر نہ ہو۔ اس دن میٹھے کا ملازم چپکے سے بٹو کے کھیتوں میں پہنچا اور وہاں آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ مگر یہ کیا، اچانک ہوا کا رخ بدلا اور شعلے بٹو کی کھیت سے نکل کر میٹھے کی زمین کی طرف بڑھنے لگے۔ صبح جب گاؤں والے بیدار ہوئے تو پورے گاؤں میں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دوڑتے ہوئے کھیتوں کی طرف آ گئے اور حیران رہ گئے۔ میٹھے زمیندار کے اپنے کھیت بھی جل چکے تھے۔ میٹھا اپنی زمین کی طرف دیوانہ وار بھاگا اور چیخنے لگا، یہ کس نے کیا؟ میری زمین کو کس نے جلایا؟ اسی لمحے بٹو آگے بڑھا اور سکون سے بولا، زمیندار صاحب، جیسے دوسرے کسانوں کی فصلیں خود بخود جلتی تھی، شاید ویسے ہی آپ کی بھی جل گئی ہو۔ یہ سنتے ہی میٹھے کا چہرہ فک ہو گیا، غصے میں اس کے منہ سے حقیقت نکل گئی، میں ہی تھا جس نے سب کی فصلیں جلائی تھی۔ یہ سن کر گاؤں والے بھڑک اٹھے، یہی ہے وہ ظالم جو سب کی روزی روٹی برباد کر رہا تھا۔ گاؤں والوں نے متفقہ فیصلہ کیا، میٹھے کو سزا یہ ملی کہ وہ ہماری زمینوں پر مزدوری کرے، ورنہ ہم اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ میٹھا، اس کی بیوی، نصیبو اور ملازم مجبور ہو کر گاؤں والوں کے کھیتوں میں مزدوری کرنے لگے، جبکہ بٹو نے اپنی بچی ہوئی فصل دوسرے گاؤں میں بیچ دی اور اچھے دام حاصل کر لیے۔ اپنے والد کے ساتھ سجدے میں گر کر کہا،
الحمدللہ، اللہ ظالموں کو مہلت ضرور دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے رزق میں برکت صرف حلال کمائی میں ہے۔ ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ لالچ اور حسد انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، جبکہ صبر اور محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور ظالم جلد ہی جان لے کہ وہ کس انجام کو پہنچیں گے۔